پڑھنے والا بھی اس مفہوم تک نہیں پہنچتا، اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا جس مقام تک ایک عاشق رسول پہنچ جائے، اور اس مقام تک عام آدمی کی رسائی ہو جاتی ہے۔ اور کئی ایسے معاملات ہیں کہ جن میں عام آدمی کی زندگی بھر رسائی نہیں ہوتی، جب بھی اس کے سامنے ایسے مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مسائل بھی تھے، یہ مسائل بھی تھے، جدت والے، اور ان ساری چیزوں کو سمجھ کے وہ عجیب کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی خاص الخاص نعمتوں میں سے یہ ایک نعمت ہے کہ اللہ رب العزت آپ سے جو نا کئی رازوں سے آپ کے لیے پردے اٹھا دیتا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں، وہ دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں۔ یہ اس کے کرم کی اعلیٰ ترین مثالیں ہیں۔ آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے اس پہ وسیلے سے متعلق ہے، وسیلہ، کیونکہ وسیلہ بعض لوگوں کی نظر میں شرک ہے، بعض لوگوں کی نظر میں جو ہے نا جرم ہے، لیکن ہم سب سے پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید سے پوچھتے ہیں کہ آیا کوئی ایسی گنجائش ہے کہ ہم وسیلے کی بات کر سکیں؟ پھر تو قرآن سے پوچھیں گے نا، کتاب زندگی، کتاب ہدایت سے، کہ کیا ہم وسیلے کی بات کر سکتے ہیں؟ تو جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ کئی ایسی منازل ہیں، کئی ایسے راستے ہیں کہ جن پر شیخ الحدیث کی بھی نظر نہیں جاتی، ایک قاری قرآن کی بھی نظر نہیں جاتی، لیکن ایک عاشق رسول ہے، ایک ادب والا ہے، تو اس کی نظر فوراً اس پہ چلی جاتی ہے، حالانکہ قرآن پڑھنے والے، ترجمہ کرنے والوں کی نظر نہیں گئی۔ اگر نظر جاتی تو یہ سوال نہیں اٹھتا تھا کہ وسیلہ شرک ہے، فلاں 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 فلاں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر ہے 35، نمبر بھی، فگر بھی بہت زبردست ہے، یاد رہ سکتا ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، پوری آیت کو پڑھتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈر گئے اللہ سے، اب کیا کرنا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اب اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ وسیلہ اختیار کرو، اللہ کی بارگاہ تک رسائی کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ وَابْتَغُوا کا معنی ہوتا ہے تلاش کرو، وسیلے کو تلاش کرو۔ وسیلہ کس چیز کا تلاش کریں؟ آئیے پھر اب حدیث طیبہ میں چلتے ہیں۔ حدیث چونکہ قرآن کی تشریح ہے، حدیث سے واضح ہوگا کہ وسیلہ ہم کس بات کا، کس چیز کا وسیلہ تلاش کریں۔ تو جیسا کہ میں نے جمعۃ المبارکہ کے اس اجتماع میں بھی یہ بات آپ کے لیے واضح کی تھی کہ نبینا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت میری آنکھوں کی بصارت مجھے عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرو، 2 رکعتیں نماز ادا کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے دعا کرو کہ مولا کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے بصارت عطا فرما دے۔ حدیث ترمذی ہے، 3578 نمبر حدیث ہے، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے یہ حدیث پڑھی بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے انہیں آنکھیں عطا، بصارت عطا۔ پھر ایک صحابی رسول ہیں حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آپ کے وصال کے بعد حاضر ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ، اور جا کر کے بارش مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کی دعا کو کہ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم پر بارش نازل فرما دے، اللہ رب العزت جو ہے وہ ان پر بارش نازل فرما دے۔ اچھا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان جو ہے، ان کے صدقے اور ان کے وسیلے سے جب کبھی قحط پڑتا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو ان کے صدقے سے دعا مانگتے کہ اللہ ہمیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ان کے صدقے سے ہم پر بارش نازل فرما، تو اللہ رب العزت ان کے صدقے، ان کے وسیلے سے بارش نازل فرما دیتے۔ اب ایک آدمی اگر کہے کہ بھئی وسیلہ شرک ہے، فلاں فلاں فلاں، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ بھلے جو ہے وہ علم کی کسی منظر پہ ہے، مناظر پہ ہے، عالم ہے یا شیخ الحدیث ہے یا مفتی ہے۔ میں ایک مفتی صاحب کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تقی عثمانی صاحب کہ ہم
یوم پاکستان تو مناتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں منائیں گے۔ کیوں بھائی؟ کہ اس سے دین میں عجیب وہ ہو جائے گا معاملہ، دین میں اضافہ ہو جائے گا، دین میں ماد اللہ بگاڑ ہو جائے گا۔ یوم پاکستان پہ جھنڈیاں لگاؤ تو بالکل صحیح ہے، یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاؤ تو وہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے وہ جملہ کہا تھا نا کہ بھئی خوشی وہ منا رہے، پاکستان میں رہنے والے سارے کے سارے خوشی نہیں مناتے یوم ولادت پہ، سب نہیں خوشی مناتے یوم آزادی پر، سب خوشی نہیں مناتے جو پاکستان میں جتنے لوگ ہیں۔ خوشی وہ مناتے ہیں کہ بعض احباب جو ہے وہ خوشی مناتے ہیں کہ اس دن ہمیں انگریز سے اور ہندو بنیے سے، اس کی غلامی سے ہمیں آزادی ملی، خوشی منائیں گے، جھنڈا لگائیں گے۔ اللہ الصمد۔ تو اس اعتبار سے اہل سنت پر اللہ رب العزت نے خاص الخاص کرم کیا کہ کفر اور جہالت کے اندھیروں سے، کفر کی غلامی سے، جہالت کی غلامی سے اللہ رب العزت نے ہمیں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آزادی عطا فرمائی۔ اس لیے ہم ان کی ولادت پر جھنڈا بھی لگا رہے ہیں، خوشیاں بھی منا رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وسیلے والی بات ہے، لیکن ایک عالم دین، ایک مفتی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ لیکن ابھی آپ کے سامنے جو میں نے مثالیں رکھی ہیں، ان مثالوں سے آپ آسانی کے ساتھ پہنچ گئے، حدیث میں بھی اور جو ہے وہ قرآن کی آیت سے بھی یہ بات پتہ چلتی۔ اچھا، ایک اور راز کی بات، وہ بات یہ ہے کہ آدمی کے اعمال صالح کا وسیلہ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کسی کے مرے ہوئے باپ کو برا بھلا کہے، برا کہے، وہ کہے گا بھائی یار کیا کر رہا ہے، میرے باپ کو تم ایسے ایسے بول رہے ہو، یہ کیا ہوا، مطلب وہ مر گیا بھائی، اب بد دعائیں دے رہے ہو۔ تو بتائیے بد دعائیں پہنچتی ہیں، دعائیں نہیں پہنچتی ہیں؟ واہ مولوی صاحب واہ، بد دعائیں تو پہنچ رہی ہیں، دعائیں نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ اور کسی کے مرے ہوئے باپ کو آپ اس کو برا کہہ رہے ہو تو وہ آپ پہ چیخے گا، چلائے گا، وہ کہے گا بھائی آپ میرے مرے ہوئے باپ کو کیوں، بھائی وہ مرا ہوا ہے یار، اس کو آپ، تو اس تک گالی پہنچ رہی ہے آپ کی۔ واہ واہ واہ، تمہارے مرے ہوئے کو گالی پہنچ جاتی ہے تو ہمارے جب وہ دنیا سے گئے ہوئے کوئی صالح ثواب نہیں پہنچتا، تو یہ عجیب معیار ہے۔ تو یہاں تک ضروری نہیں ہے کوئی عالم دین بھی آئے۔ پھر ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے، اور اسی اعتراض کے بعد، اس کا جواب دینے کے بعد آپ اپنے سوال شامل کیجیے اور نشست ختم کریں گے۔